السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مسلمان اور مومن کے لیے باحیا ہونا، اس کے اندر حیا کا گہری اور کثیر تعداد میں ہونا انتہائی لازم ہے، کیونکہ حیا اور ایمان کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ان دونوں میں سے اگر ایک چیز مسلمان مومن کے اندر نہ رہے تو دوسری خود بخود چلی جاتی ہے۔ اگر حیا نہیں ہوگی تو ایمان بھی کسی مسلمان کے اندر باقی نہیں رہے گا، اور ایمان مسلمان کے لیے اتنا اہم اور لازم ہے کہ اس کے بغیر دنیا کی کوئی بھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ کسی بھی میدان جنگ میں ہو، اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہو، معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ جنگ ہو، کوئی بھی جنگ ہو، کسی لحاظ سے ہو، اگر ایمان نہ ہو تو وہ نہیں جیتی جا سکتی، اور حیا نہ ہو تو ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہ اپنے انصاری بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، جو کہ ایک باحیا انسان تھا۔ وہ ہر بات میں حیا کر جاتا تھا، خاموشی اختیار کر جاتا تھا، جھجک جاتا تھا، تو وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ اتنی جھجک، اتنی شرم انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا، دعہ، اس کو چھوڑ دو، ان الحیا من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے ان دونوں کے درمیان، حتیٰ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، الحیا والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھی ہی چیزیں ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایک چیز ان میں سے چلی جائے دوسری خود بخود چلی جاتی ہے۔ اگر ہم حیا کو نکال دیں اپنے اندر سے تو ہمیں ایمان کو دھکے مار کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود چلا جائے گا۔ اگر ایمان کو نکال دیں گے تو حیا کو بھی دھکیلنے کی ضرورت نہیں، وہ حیا خود بخود چلی جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں اگر مسلمان مومن سے نکل جائیں، جو ہمیں نکلتی دکھائی دے رہی ہیں، کافی حد تک نکل چکی ہیں، ہر سال ہم اس کے مظاہرے دیکھتے ہیں، سر عام دیکھتے ہیں، 8 مارچ کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ روٹین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حیا اور ایمان اس کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، اور بلا جھجک، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ تو جب یہ ایک بیسک چیز ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، جس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، تو پھر ہم اس پر بات بھی کریں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، ہر چیز میں آگے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق اللہ نے دینا ہے، ترقی اللہ نے دینی ہے، ہر جاندار کو اس کی محنت کے مطابق دینی ہے۔ مومن کے لیے خاص یہ ہے کہ اس کے اندر حیا اور ایمان ہوگا تو وہ جیتے گا، ترقی کرے گا۔ کوئی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مومن مسلمان نے نہیں جیتی جس کے اندر ایمان کا حصہ نہ ہو۔ ایمان ہے، ساری جنگیں جیتی ہم نے، تعداد کم ہونے کے باوجود، اسلحہ کم ہونے کے باوجود، لیکن حیا نکل گئی، ایمان بھی نکل گیا تو ساری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی، اور ٹوٹ کر وہ ہمیں نوچ رہی ہیں، اور ہم غفلت میں ہیں، پریشانی میں بھی ہیں۔ رسول اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ مومنوں کے اندر بے حیائی کو پھیلائے، یہ آیت سورۃ النور کی یاد رکھیں کہ جو بھی لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کو پھیلائے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے۔ معلوم ہوا بے حیائی مومنوں کے اندر پھیلائی جاتی ہے، کفر کے ساتھ حیا کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہی لوگ پھیلاتے ہیں جو ان جیسے کام کرتے ہیں، غیر مسلموں جیسے کام کرتے ہیں۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، انہی لوگوں کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور عام عذاب نہیں ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ کہاں اللہ رب العزت نے دردناک سزا دینی ہے، کیوں دینی ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم
وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم جانتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، تو آؤ اپنی مرضی کے کام کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یا اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر آنے والا دن مسلمان اور مومن سے حیا نکلتی جا رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بھی چلا جا رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بچائیں، اپنی نسلوں میں ان چیزوں کو ڈالیں۔ حیا باقی ہے، ایمان باقی ہے، ایمان باقی ہے، ترقی بھی باقی ہے، انسان اور مومن مسلمان کا غلبہ بھی باقی ہے، عزت اور شہرت بھی باقی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ذلت اور رسوائی تو ہو سکتی ہے، لیکن عزت اور شہرت نہیں ہو سکتی۔ وما علیہ الا البلاغ۔